بنی اسرائیل کے اس قاتل کا واقعہ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے, ایک راہب کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا, کیا میری رب توبہ قبول فرمائے گا؟ اس عالم اور راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. کہا جب توبہ قبول نہ ہوگی تو 99 کیوں کروں, پورا 100 نہ کر دوں؟ اسے بھی قتل کر دیا. لیکن ایک زمانے کے بعد میں دل میں خیال آیا میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں, رب کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک عالم سے جا کے کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا. عالم نے کہا اگر تجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے, پاس میں ایک بستی ہے, وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہاں پہ تو چلا جا, انشاءاللہ تیری توبہ کی قبولیت کی صورت نکل جائے گی. وہ قاتل 100 لوگوں کا قاتل چلا اللہ والوں کی بستی کے قریب. جب وہ نکلا ہے چند قدم چلا تھا اور اس کو موت آ گئی. جو ہی اس کا انتقال ہوا, عذاب کے فرشتے بھی آئے, رحمت کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 لوگوں کا قاتل ہے, اسے جہنم میں لے کے جائیں گے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے اگرچہ قاتل 100 لوگوں کا ہے لیکن جا رہا تھا اللہ والوں کی بارگاہ میں, اسے ہم جنت کے اندر لے کے جائیں گے. اب آپ تصور کریں عرس کے اندر جب ہم جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, تو اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے. کوئی اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے نہیں, ان کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ کتنا انعام عطا فرماتا ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں, دونوں جماعتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپو, جس بستی کے اندر یہ گناہ کرتا تھا ادھر سے بھی ناپو, اور جدھر یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بارگاہ میں ادھر سے بھی ناپو. اگر گناہ کرنے والی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے چلے جائیں, اور نیک لوگوں کی بستی سے یہ قریب ہو تو اسے رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں. آپ سوچیں, وہ تصور کریں نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے, نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا بھی نہیں ہے, صرف حکم دیا جا رہا ہے اگر ان کے قریب بھی ہو جائے, 100 لوگوں کا قاتل ہے, اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. ہم لوگ 100 لوگوں کے قاتل نہیں, الحمدللہ ہم گنہگار ضرور ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچایا ہے. تو کیا ہم ان کی بستی کے قریب نہیں, ان کے پاس پہنچ جائیں, ان کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ پھیلا دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم فرمائے گا. اب اس کے بعد میں رب کا کرم دیکھو, ابھی چند ہی قدم تو چلا تھا, وہ تو گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا, اس بستی کے قریب نہیں تھا, لیکن اللہ کی رحمتوں کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا. یہ ہے قاتل, ہے برا, ہے بدکار, لیکن میرے پیاروں کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ تو دل میں تھا. موت آ گئی تو نہیں جا پایا, تو رب کی رحمتوں نے یہ گوارا نہ کیا میرے محبوبین کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ رکھنے والا بندہ میری رحمتوں سے محروم رہ جائے. اللہ نے اس نیک لوگوں کی طرف جو بستی کا زمین کا حصہ قریب تھا, اس زمین کو حکم دیا ہے زمین تو سمٹ جا, تاکہ یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے. زمین کو اللہ نے سمٹنے کا حکم دیا. فرشتوں نے جب ناپا تو ناپنے کے بعد پتا چلا کہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب ہے, یعنی دونوں طرف کی زمین برابر تھی لیکن نیک لوگوں کی طرف صرف ایک بالشت قریب تھا. اللہ نے حکم دیا یہ نیکوں کے قریب ہے, اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں. میں کہتا ہوں کتنا بڑا درس اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے. جو بندہ قاتل ہے, بڑا پاپی ہے, بڑا گنہگار ہے, ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کے ارادے سے چلا ہے, نیکوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے, پہنچنے کے لیے چند قدم ہی اٹھایا ہے اور قریب ہوا بھی ہے تو ایک بالش قریب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا, سارے جرموں کو معاف کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. اب ہم جیسا اس امت کا گنہگار اگر بارگاہ خواجہ میں محبت کے ساتھ میں توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے جانے کا ارادہ بھی کرے, ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے, ان کی رحمت والے دربار کے اندر جا کر کے کھڑا ہو جائے, تو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم فرمائے گا. جب 100 لوگوں کے قاتل کو رب نے معاف کر دیا, ہم گنہگاروں کو بھی امید اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور معاف فرما دے گا.